الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین۔ یا اللہ ہم جو کچھ پڑھیں جو کچھ سنیں اسے ہمارے عمل میں اتار دیجیے اور اسی سے ہمارے حق میں حجت بنانا، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جتنی بھی باقی سورز ہیں وہ تمام مکی ہیں سوائے سورہ تحریم کے، جو اس وقت ہم مدنی سورہ ہے، اور اس کا جو اس میں جو موضوع اور مضمون آتے ہیں تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کیا تھا۔ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شان نزول کے مطابق کہ کون سی ایسی باتیں تھیں جس پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی یا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا ان چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے رائٹ اوے ان کے اوپر یہ آیتیں نازل کر دیں کہ اللہ یعنی حرام و حلال صرف وہی ہے جو کہ اللہ نے حرام اور حلال کیا ہے، اور جو نبی بھی اگر کسی چیز کو حرام اور حلال کر سکتا ہے تو صرف اس صورت میں جب اللہ کی طرف سے اس کا اشارہ ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس کو اپروو کریں گے تو، ادروائز اگر نبی نے بھی کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کیا تھا تو رائٹ اوے ان کے اوپر یہ آیتیں نازل کر کے ان کی اصلاح کر دی گئی کہ آپ خود سے اپنی مرضی سے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اس آیت کے جو تفسیر ہے اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ دو ڈیفرنٹ واقعات کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بارے میں تھا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ریلیکس ہوئے، مطلب ہوئے کہ عربوں کی طرف سے اب کوئی مشرکین کی طرف سے کوئی اب چڑھائی نہیں ہوگی، تو انہوں نے جو اطراف میں لوگ تھے، جو ممالک تھے، ان کی طرف اسلام کی دعوت کا پیغام دیا تھا۔ تو جب ایک اسکندریہ کے جو رومی بادشاہ تھا اس کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن ان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفیر جو حاطب تھے ان کے ساتھ بہت اچھی طرح پیش آیا، اور جواب میں ان کو خط لکھ کر بھیجا کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک نبی ابھی آنا باقی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ شام میں نکلے گا، لیکن میں آپ کے ایلچی کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں یہ دو لڑکیاں بھیج رہا ہوں جو کہ قبطیوں میں بہت بڑا مرتبہ رکھتی ہیں، یعنی وہ اچھے خاندان کے دو لڑکیاں تھیں جن کو بھیجا گیا تھا۔ ان میں سے ایک ماریہ قبطیہ تھیں اور دوسری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت سیرین تھیں۔ اور جب مصر سے واپسی پر حضرت حاطب جو تھے انہوں نے دونوں کو اسلام کی دعوت دی تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی خدمت میں حاضر کیا گیا تو ان میں سے حضرت سیرین کو حضرت حسان بن ثابت کے ملک میں دے دیا تھا، اور حضرت ماریہ کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا، اور انہی کے بطن سے ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، وہ بھی چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ کا یہ قول آتا ہے کہ مجھے کسی عورت کا آنا اس قدر ناگوار نہ ہوا تھا جتنا ماریہ کا آنا ہوا تھا، کیونکہ وہ حسین و جمیل تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھیں۔ ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ اور عائشہ جو تھیں وہ آپ کے پیچھے پڑ گئی تھیں، یعنی ان کے لیے، حضرت ماریہ کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ دوسرا جو واقعہ آتا ہے اس کے بارے میں وہ آتا ہے کہ وہ بھی حضرت عائشہ سے ہی منقول ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا ایک معمول تھا کہ ہر روز عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے یہاں جایا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت زینب کے پاس جو ہے وہ کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، تو وہ جب بھی وہاں جاتے تھے تو وہ ان کو شہد پیش کرتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بہت پسند تھا، تو وہ حضرت زینب کے گھر تھوڑی دیر زیادہ بیٹھنا شروع ہو گئے۔ تو جب یہ بات حضرت عائشہ کو پتہ چلا تو ان کو بہت زیادہ رشک لاحق ہوا ان کے لیے، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت سودا کو، حضرت حفصہ کو اور حضرت صفیہ کو ملا کر اپنے ساتھ اس طرح کا پلان تیار کیا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں ان کے بعد ان کے گھر سے ہو کر تو کہیے گا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر جو تھا وہ ایک قسم کا پھول تھا، تو اس میں سے اگر مکھی نے وہاں سے شہد بنایا ہو تو اس میں سے کچھ اسمیل آتی تھی،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ نفاست پسند تھے اور ان کو سخت نفرت تھی کہ آپ کے پاس سے کسی قسم کی کوئی اسمیل آئے. تو جب ان کے بارے میں یہ کہا گیا، متعدد بیویوں نے یہی کہا آپ کے پاس سے مغافیر کی بو آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کر دیا کہ اب یہ شہد استعمال نہیں کریں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہرگز میں اسے نہ پیوں گا، میں نے قسم کھا لی ہے. تو یہاں پر چاہے وہ ایدر ون کس کے بارے میں بھی ایک آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو کے نبی کو رائٹ اوے اللہ تعالیٰ نے وارن کر دیا کہ آپ جو ہیں اسے اپنی بیویوں کی اگر خوشی چاہتے ہیں تو آپ ان کی خوشی کی خاطر اپنے لیے جو اللہ نے حلال کی ہیں ان چیزوں کو حرام نہیں کر سکتے. اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی حرام اور حلال کا اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں سے کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا ہے. اگر کوئی انسان کوئی ایسی قسم کھا بیٹھے جو کہ اللہ کے حکم کے منافی ہو، یا جس کو پورا کرنے میں اللہ کے حکم کی کسی نافرمانی ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ایک جو طریقہ بتایا ہے قسم توڑنے کا، وہ کیا ہے کہ 3 روزے رکھے جائیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم ہے. اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا تو اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی. تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک درگزر کیا. اور پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا کہ آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے جو خوب جانتا ہے اور خوب باخبر ہے. دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیوی کے ساتھ ایک تعلق کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی، جو راز کی بات تھی، وہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی نا، بہت بڑی بات ہوگی. لیکن جب انہوں نے راز نہیں رکھا اور اس کو بتا دیا، تو بتانے کے بعد اللہ نے ان کو انفارم کر دیا، ان کو آگاہ کر دیا کہ وہ بات اب راز نہیں رہی ہے. لیکن اس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ انہوں نے خبردار کیا، بیوی کو وارن کیا اور پھر کسی حد تک درگزر کیا، یعنی معاف کر دیا. تو معاف کر دینا دراصل اعلیٰ ظرف کے لوگوں کی خصوصیت ہے. اور پھر ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہتے ہیں نا عاشق رسول کی ہم نے لسٹ میں آنا ہے. تو مجھے لگ رہا تھا کہ عاشق رسول کی لسٹ میں اگر ہم بننا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں اپنا ان کا جیسا اخلاق بھی اپنانا ہوگا. وہ اپنی بیوی کے اوپر غصے میں چڑھ نہیں دوڑے کہ تم نے یہ کیا کیوں، اور پھر ان کو یہ بات جتلا کے کہ مجھے تو اللہ نے اس بات کی پہلے سے خبر کر دی ہے. ان کو ذلیل بھی نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ مجھے پتہ چل کیا ہے کہ تم نے راز ظاہر کر دیا ہے، اور پھر معاف کر دیا. تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس آیت کے انڈر میں ہم لوگ اپنا بھی جائزہ لیں، خالی اپنے شوہروں کے ساتھ معاملات نہیں، بلکہ ہر وہ انسان جو ہمارے ماتحت ہے، جس میں ہمارے بچے بھی آتے ہیں، جس میں ہمارے ملازمین بھی آتے ہیں، جس میں ہمارے تعلقات لوگوں کے ساتھ بھی آتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے جب ان سے کوئی غلطی ہو جائے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا ہم پڑھتے ہیں، یہاں تک حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ تو ان کی خدمت میں بہت عرصے تک رہے تھے. کہتے ہیں کبھی اللہ کے نبی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. کوئی غصہ نہیں، کوئی جھڑکنا نہیں، کسی کو کوئی ذلیل نہیں کرنا. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا نا، ہمارے لیے یہاں پر عمل کا اصول یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کی بہترین توفیق عطا فرمائے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی رہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی کے معاملے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالحین اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. یہاں پر ازواج مطہرات کی تربیت کی جا رہی ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ نہیں کرنا، یہ ستانا نہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں. اب جو بہتر ہیں، جو بہترین عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں وہ اس آیت میں آ رہی ہیں. کیسی بہتر ہوں؟ جو سچی مسلمان ہوں، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزے دار، خواہ شور دیدہ ہوں یا باکرہ. یعنی یہ تمام خصوصیات ان میں اکٹھی ہوں. اللہ ہم ان تمام خصوصیات کا حامل بنا دے. آمین ثم آمین.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ یعنی کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اپنے اہل و عیال کو صرف کھانا کھلانا یا ان کی دیکھ بھال کرنا یا صرف دنیاوی جو ان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر انسان جو ہمارے انڈر میں آتا ہے، جیسے عورت اپنے بچوں کے اوپر نگراں ہوتی ہے نا، تو ہم سے ہمارے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو ہم نے کرنا، ہمارے لیے کیا کرنے کا کام ہے کہ ہم نے ان کو آگ سے بھی بچانا ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام پھیلے گا یہاں تک کہ سمندروں کے پار پھیل جائے گا، اور کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے اور پوچھیں گے کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ قرآن جانتے ہیں، یعنی تکبر آ جائے گا ان کے دل میں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اہل ایمان ہوں گے مگر آگ کا ایندھن بنیں گے۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے تکبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے اہل ویال کو بھی اس آگ سے بچائے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اور جو پتھر کی آگ ہوتی ہے نا، آج دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئلہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک لکڑی کا اور ایک پتھر کا، اور جو پتھر سے آگ سلگائی جاتی ہے، پتھر کے کوئلے سے، اس کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ لکڑی کے کوئلے کی نسبت بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے۔ تو سوچیں، اللہ تعالیٰ کھل کے بتا رہے ہیں کہ جس میں وہ جو آگ ہوگی اس کا ایندھن بننا ہی انسان میں ہے اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تنخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کبھی اللہ کے حکم سے نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج تم معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم عمل کرتے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، توبۃ النصوحہ۔ توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ توبۃ النصوح ایسی توبہ کو کہتے ہیں کہ جب انسان سے کوئی توبہ ہو جائے، پھر وہ اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کے اوپر استغفار کرے اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب دوبارہ نہ کیا جائے۔ اور حضرت عمر سے جب پوچھا گیا کہ توبہ نصوح کی تعریف کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار، اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے۔ تو جو مفسرین اس سے ہمیں کنکلوژن دیتے ہیں ود احادیث اینڈ ود دس، جتنی بھی باتیں ہیں جو مفسرین نے سمجھائی تھیں، جو صحابہ کرام نے سمجھائی تھیں، تو اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ سچی توبہ یا توبۃ النصوح میں 4 چیزوں کا ہونا شامل ہے۔ زبان سے استغفار کرنا، جسم سے گناہ جو کیا تھا، جو بھی تھا، اس سے دور کر دینا، اپنے جسم کو اس گناہ سے دور کرنا، کنارہ کش ہو جانا، پھر دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور پھر جو لوگ برے ہیں، یعنی جو اس گناہ میں کی وجہ سے، یعنی جو صحبت تھی اس وقت جو اس گناہ کا باعث بنی، ان سے قطع تعلق کر دینا۔ کیونکہ وہ اگر انہی مجلسوں میں انسان بیٹھے گا تو دوبارہ اسی فعل کے سرزد ہونے کے چانسز ہیں۔ اور توبۃ النصوح جو اصل میں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا، وہ اس بات کو کہے جاتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا رفو کرنا۔ رفو کب کیا جاتا ہے؟ رفو کیا جاتا ہے کہ جب کسی کپڑے میں کوئی کھونچ لگ جائے، کوئی چھوٹا سا کوئی کٹ آ جائے، کہیں سے پھٹ جائے، تو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ رفو گر ہوتے ہیں، پاکستان میں تو بہت ہوا کرتے تھے، وہ باقاعدہ ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ کپڑے کے اندر سے جو دھاگے نکل رہے ہوتے ہیں ان دھاگوں کو نکالتے تھے اور ان دھاگوں کے ذریعے پیچ لگایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے اس کٹ کو یا اس کھونچ کو بھر دیتے تھے ان دھاگوں کے ذریعے کہ اگر کوئی بہت غور سے دیکھتا تھا تو اسے پتہ چلتا تھا، یا جس نے رفو کروایا ہوتا تھا تو اس کو پتہ ہوتا تھا کہ یہاں کوئی کٹ لگا تھا جس کو فکس کیا گیا ہے، جس کو رفو کیا گیا ہے، ورنہ کوئی دور سے دیکھتا تھا تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ وہاں پر کبھی کوئی کٹا ہوا حصہ تھا یا کوئی کھونچ لگی ہوئی تھی کبھی، یا کوئی اس کے اندر سوراخ ہوا تھا۔ تو انسان توبہ اس طریقے سے کرے کہ دوبارہ کبھی اس گناہ کی طرف سوچے بھی نہ کہ میں نے وہ کام کرنا ہے۔ اور جو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو حکم دیا ہے کہ جو انہوں نے مفسرین نے جو ہمیں 4 نقاط دی ہیں، ان میں سے بری صحبت کو چھوڑنا کس لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، جو ہم سب جانتے ہیں اس حدیث کو، کہ ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے،
اور اس کے بعد پھر جب اس کو پشیمانی ہوئی تو وہ ایک راہب کے پاس گیا اور اسے جا کر اس نے پوچھا تھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس راہب نے بھی اس کو مایوس کر دیا، اس نے کہا نہیں اب تمہاری توبہ نہیں ہو سکتی. تو اس آدمی نے اس بندے کو بھی، راہب کو بھی قتل کر دیا. اب 100 ہو چکے ہوئے تھے قتل اس کے. پھر وہ ایک اور راہب کے پاس گیا، یہ اسلام آنے سے پہلے کا واقعہ، بنی اسرائیل میں سے کسی آدمی کا. تو اس راہب نے اسے کہا ہاں تمہاری توبہ قبول تو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ تم نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب تم جس علاقے میں رہتے ہو اس علاقے کو چھوڑ دو اور دوسری جگہ پر جہاں پر لوگوں میں نیکی تھی اور نیک سیرت لوگ بستے تھے، اچھے اخلاق والے لوگ بستے تھے، اس کا انہوں نے مشورہ دیا کہ تم اپنا علاقہ چھوڑ کے اس علاقے میں موو ہو جاؤ. تو اس کی جو اصل ریزن بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان جس صحبت کے اندر بیٹھتا ہے، جن لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، تو ہمارے جو اعمال ہیں وہ انہی کی طرح ہو جاتے ہیں. جسے عام زبان میں ہم اردو میں محاورہ کہا کرتے تھے، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو جو ایک انسان کر رہا ہوتا ہے لا محالہ جن کی صحبت میں انسان بیٹھتا ہے تو وہ ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ہمارے گناہوں سے، ہمارے تمام غلطیوں سے بہترین ہمیں توبہ کی توفیق دے. اور اگر آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام اس لیے ہم سے سرزد ہو گیا یا ہم سے یہ گناہ اس لیے سرزد ہو گیا جسٹ بیکاز کہ ہماری کمپنی ایسی تھی، تو ہمیں اپنی کمپنی کی بھی جانچ پڑتال کرنی ہوگی. اور اگر ہماری کمپنی اچھی نہیں ہے تو ہمیں وہاں سے اپنے آپ کو موو آن کر لینا ہے. کمپنی اچھی نہ ہونے اور گناہ کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو ایک عام گناہ جو عورتوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ غیبت کا. غیبت وہ گناہ ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں، ہم ایک دوسرے کو بات بتا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں میں غیبت نہیں کر رہی ہوں، میں تو صرف تمہیں بتا رہی ہوں. تو ہم نے اپنی کمپنی یہ دیکھنی ہے کہ کبھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جس میں ہم خدا نہ خواستہ غیبت کر رہے تھے اپنے آپ کو. اس وقت ہم نے شیطان نے ہمیں صرف یہ تھپکی دی تھی کہ تم تو صرف بات بتا رہے ہو، تمہاری نیت غیبت کرنے کی تو نہیں ہے. تو ہم نے اپنی اس وقت کی جو صحبتیں ہیں یا جن لوگوں سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں چیک کرنی ہے. اگر ہمارا کنٹینیو ایکشن یہی رہتا ہے اور ان سے بات کر کے یعنی جب بھی اس کمپنی میں ہماری بات ہو ہمارا ایکشن یہی ہوتا ہے کہ ہم غیبتوں پہ اتر آتے ہیں، تو ہمیں اپنی کمپنی بدلنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے دوسرا جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ بہت زیادہ گمان نہیں کرنے، کیونکہ یہ والے گناہ ہیں جو انسان کو انجانے میں اس طرح کی برائیوں میں دھکیلتے ہیں جہاں سے بعض اوقات پلٹنا ناممکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے. اور اگر کسی کا حق مارا تھا، حقوق اللہ کے بعد اللہ حقوق اللہ تو شاید پھر بھی معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کریں گے. اگر ایسا کوئی گناہ کیا ہے جس میں حقوق العباد متاثر ہوئے ہیں تو ہمیں ان لوگوں سے معافی مانگنی پڑے گی. جب تک ہمیں انسان معاف نہیں کریں گے اللہ بھی معاف نہیں کریں گے. تو ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا. اور اس کے بعد پھر یہ کہ اپنے نفس کو جس اللہ کی یعنی اللہ کی نافرمانی جو کر رہا تھا اس نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہمیں گھلانا ہوگا. اللہ میں بہترین توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توبہ اپنے پاس قبول فرما لے. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے، ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ کون سا ٹائم ہوگا؟ یہ وہ ٹائم ہوگا جب انسان جو ہے وہ پلسرات سے گزر رہا ہوگا اور اس وقت انتہائی گھپ اندھیرا ہوگا. تمام مومنین کو ان کا راستہ اپنے نور کی وجہ سے نظر آ رہا ہوگا. جس کا جتنا نور ہوگا وہ اسی حساب سے اس پل صراط کے اوپر چل رہا ہوگا. اور اس کے بعد ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو کہ اس وقت کے نور کو بڑھانے کا ذریعہ بنیں گے. تو ان میں سے جو سب سے پہلا ہمارے لیے ہے اور بہت آسان ہے وہ کیا ہے کہ وضو کا بہترین طریقے سے، پورا مکمل طریقے سے ادا کرنا. وضو کرنا، وہ اعضاء جو کہ وضو میں دھلیں گے وہ قیامت کے دن ان میں سے نور پھوٹ رہا ہوگا. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ سورہ کہف کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک نور ہی نور ہے اس کے درمیان میں. پھر وہ لوگ جو پیدل جاتے ہیں مسجدوں کی طرف وہ بھی نور کا باعث بنے گا. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو صدقہ ہے وہ بھی نور ہوگا. اور ویسے تو بہت سارے اور طریقے ہیں لیکن میں صرف ان چیزوں کے بارے میں اس وقت ذکر کر رہی ہوں جس کو ہم ایزیلی کام کر سکتے ہیں، مطلب جو کام ہم کر سکتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں اس نور کو بڑھانے کے لیے.
پھر اسی طرح سے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا بھی جو ہے وہ نور کا باعث ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے. آمین ثم آمین. اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو آج میں دیکھتی تھی کہ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کھل کے بتا دیا تھا، یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی تھیں جس میں پتہ چل جاتا تھا کہ منافق کون ہے اور مسلمان کون ہے. لیکن اس کے بعد جو ہمارے نبی نے ہم کو منافقین کی علامات بتائی ہیں نا، تو ان منافقین کی علامات کو اگر ہم بار بار اپنے لیے مطلب ریکال کرتے رہیں اور یاد دہانی کے لیے ایک دوسرے کو بھی بتاتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے. لیکن کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ شیطان کسی نہ کسی طریقے سے حاوی اس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی جو کہ منافقت کی ہوتی ہے وہ انسان کے دل میں داخل ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا تھا آج بھی ہمارے لیے، کہ جو منافقت ہے نا اس کا علاج ذکر الہی ہے. کیونکہ منافقین جو ہیں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں. تو اگر کبھی محسوس ہوتا ہے آج بھی ہمارے اعمال میں یا اپنے خود سے انسان کو پتہ ہے، ہم خود اپنا جائزہ لینے والے ہیں. کسی کو بھی یعنی ہمارے دل کے بارے میں یا ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے یا ہمارے اللہ کو پتہ ہے، کسی اور کو کچھ نہیں پتہ. اور ہمارے دل میں اگر یہ خیال آتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ میں احساس ہو جائے تو اللہ سے کثرت سے معافی مانگ کر اپنا جو علاج کریں اللہ کے ذکر کے ساتھ. کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے 2 صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے شوہر سے خیانت کی. جو نبی کی بیویاں ہیں ان کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ خیانت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بدکار تھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ہمدردیاں تھیں وہ اپنے قوم کے جباروں کے ساتھ، اپنے قوم کے گنہگاروں کے ساتھ تھیں. اور حضرت نوح اور جو لوط کی جو بیویاں تھیں انہوں نے ان کے دین کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے قوم کے لوگوں کو ساری انفارمیشن دیتی تھیں جو کہ ان کی شوہروں کو، شوہر تو نبی تھے، اللہ کے ساتھ جو ڈائریکٹلی کمیونیکیشن ہوتی تھی ان کو ساری انفارمیشن آ رہی ہوتی تھی. تو وہ خبریں جا کر وہ ان کو پہنچایا کرتی تھیں، ان کی اطلاع اپنے قوم کے بدعمال لوگوں کو دیا کرتی تھیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے. یہاں پر نا یہ دونوں بیویاں پہلے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی، جو کہ یہاں تک کہ وہ نبی کی بیویاں تھیں لیکن وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھیں. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اہل و عیال میں شامل نہیں کیا تھا. یہ بتایا گیا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، ان کو بھی تنبیہ کی گئی تھی اور ساتھ میں آج ہمارے لیے بھی یہ تنبیہ ہے کہ ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا شوہر بہت نیک ہے تو ہم جو ہیں وہ جنت میں جانے سے ہمیں کوئی نہیں روکے گا. اسی طرح سے ایک عام خیال ہے، میں کسی کو خدا نخواستہ پوائنٹ آؤٹ کر کے بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن ہمارے یہاں جو ہمارے تبلیغ جماعت کے بیچارے لوگ ہیں بھائی، وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور کئی دنوں کے چلے لگا رہے ہوتے ہیں، کئی دنوں پر اللہ کی خاطر زمین میں گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ دین کو پھیلا دیں، لوگوں کی اصلاح کر دیں. اور بعض اوقات ان کے اپنے گھروں میں حال یہ ہوتا ہے کہ مطلب بیویاں جو ہیں وہ اس بات سے بالکل خالی ہوتی ہیں کہ ہم نے غیبت نہیں کرنی، ہم نے چغلی نہیں کرنی. ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے شوہر جو ہیں وہ زمین کے اندر چل پھر رہے ہیں اور اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا. تو یہ بات نا ہر اس عورت کے لیے جس کو اس بات کا زعم ہو کہ میرا شوہر بہت نیک ہے اور شاید میرے شوہر کی نیکی مجھے جنت میں داخل کر دے، یا ہر اس انسان کے لیے جس کا یہ خیال ہو کہ اس کا رشتہ دار، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا کوئی بھی قریبی عزیز جو ہے یا اس کا دوست وہ بہت نیک ہے اور اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یا اس سے جہنم دور کر دی جائے گی، یا اس سے اللہ کا عذاب دور کر دیا جائے گا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ 2 عورتیں بھی تھیں جو کہ نبی کی بیویاں تھیں، لیکن باوجود اس کے کہ نبی کی بیویاں تھیں
چونکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو نبی نے ان کو بتایا تھا، انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، بلکہ اس کے برعکس اپنے شوہروں کی بات جا کر یا اپنے جو راز ہوتے تھے یا جو بھی معاملات ہوتے تھے وہ جا کر اپنی قوم کے بد کردار لوگوں تک پہنچاتی تھیں، وہ خیانت کیا کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کی سزا سے ان کو کوئی نہ بچا سکا۔ اور اسی طرح سے اب وہ 2 عورتوں کی ایسی مثال دی جا رہی ہے، ان میں سے ایک کون تھی؟ فرعون کی بیوی تھیں۔ اور فرعون کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ فرعون جو تھا وہ دنیا کے جتنے بھی متکبرین آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ متکبر اور سب سے زیادہ ظالم آدمی تھا۔ تو اس نے جب اس کو پتہ چلا تھا کہ اس کی بیوی جو ہے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو اس نے کیا کیا تھا کہ ان کے جو دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں تھیں ان کو 4 میخیں ان کے اوپر گاڑ دی تھیں، اور یعنی کہ اتنی تکلیف اور اذیت دے کر جو ہے وہ دیا کرتا تھا ان کو، جس بیکاز کہ انہوں نے اللہ کے دین کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ تو اس سے اس میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی فرعون کے آدمی جو ان کو اذیت دیا کرتے تھے وہاں سے ہٹتے تھے، تو فرشتے جو تھے وہ حضرت آسیہ کے اوپر سایہ کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون کے اس عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی میں ہی جنت کا جو پردہ تھا وہ ہٹا کر ان کو ان کا گھر جنت میں دکھا دیا تھا۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ کون سی روح پھونک دی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ قانتین میں سے تھی۔ قانتین کون لوگ ہوتے ہیں؟ قانتین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی نیک کام کو شروع کریں اور اس کو ہمیشہ اسی کنسسٹنسی کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی بہترین قانتین میں شامل کریں، آمین ثم آمین، اور ہمیں بھی اپنے پاس جنت میں ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ گھر بنا دے اور ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ ملک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی سورہ ہے، اور اس کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے، ہم ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے جو کہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ قرآن میں 30 آیات کی ایک سورہ ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ اسی طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا رات کو سونے سے پہلے، کہ وہ اس وقت رات کو نہ سویا کرتے تھے جب تک وہ سورہ سجدہ اور سورہ تبارک نہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو ہم نے بھی اتنی بار ہم پڑھتے ہیں، اتنی دفعہ ہمارے ذہن سے نظر سے گزرتا ہے، تو کوشش کر کے ہم نے اس کو یاد کر لینا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھنی ہے بات کہ ایک دن ضرور ایسا آنا ہے کہ جب ہم نے اپنے بستروں میں نہیں سونا، ہماری وہ رات قبر میں ضرور آئے گی۔ اور اگر اس قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتا دیا ہے نا کہ سورہ ملک کو پڑھو، تو اس کو ضرور پڑھو، لیکن ساتھ ہی کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ بھی کرنا ہے کہ یاد بھی کر لیں اور پھر سورہ کو سمجھنا بھی ہے کہ اس سورہ میں اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا کیا ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ ہمیں عذاب قبر سے بچائے گی، تو اس کو سمجھنا بھی ہے اور پھر جو باتیں سمجھ میں آئیں اس کے اوپر بہترین طریقے سے عمل کرنا ہے، آمین ثم آمین۔ شکر اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا تعارف کرایا ہے کہ کون ہے اللہ کی ذات، کیسی ہے اللہ کی ذات، کہ کائنات میں جو کچھ ہے، اس کائنات میں ہم کو تو صرف زمین ہی نظر آتی ہے اور آسمان نظر آتے ہیں، لیکن اب سائنس نے اتنا احسان کیا کہ ہمیں چند اور سیارے اور ستارے پتہ چل گئے، لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تمام کائنات کے بارے میں پتہ چل گیا؟ نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتہ، صرف ایک گیلیکسی کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا جانا ہے، کتنی گیلیکسیز ہیں ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو وہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے، ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے، ہر چیز کی بادشاہی اسی کے اوپر ہے۔ ساری کائنات تو ہم ایک طرف رکھیں، صرف اپنے بارے میں سوچیں، اگر ہم ایک انسان میں اور آپ، یہاں تک کہ ہمارا جسم اللہ کی بادشاہی کے انڈر میں ہے، وہ اللہ کا مطیع ہے، اللہ کا فرما بردار ہے،
ہم ان اعضاء کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اگر تو ہم نے ان کو بہترین ان کاموں میں صرف کیا جو اللہ کے بتائے ہوئے تھے تو وہ ہمارے حق میں قیامت دن گواہی دیں گے. لیکن اگر ہم نے ان کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا تو وہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اگر ہم اپنی باڈی کے اوپر دیکھیں تو کیا آپ سوچیں کہ آپ کو اپنے دل کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے 24/7 اس کو بیٹ کرنا ہی کرنا ہے، 1 منٹ کے اندر اندر اس کو کم سے کم 60 سے لے کے 100 دفعہ دھڑکنا ہے؟ کیا ہم کو اپنے لنگس کو بتانا پڑتا ہے کہ تم نے سانس لینی ہی لینی ہے اور آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایکسچینج کرنا ہی کرنا ہے؟ کیا ہمیں اپنے کڈنیز کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب ہم نے پانی پی لیا، اب اس کو تم کام کرنا شروع کر دو؟ ہمیں اپنے جسم کی کسی خلیے کو، کسی سیل کو نہیں بتانا پڑتا کہ تمہارا یہ کام ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں نا، بار بار فرماتے ہیں، پورے قرآن میں ہم نے یہی پڑھا کہ غور و فکر کرو، غور کرو، اپنے اوپر غور کرو. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میری بادشاہت ہے پوری کائنات کے اوپر، تمام سلطنت اللہ ہی کی ہے، انکلوڈنگ میں اور آپ، ہمارے جسم کا ایک ایک سیل اللہ کے حکم کا تابع ہے اور اس کا مطیع و فرما بردار ہے. صرف اور صرف اگر ہمیں اختیار ہے تو کیا ہے؟ ہمیں صرف اور صرف اختیار اس بات کا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو سمجھ کے اللہ کے آگے اپنے آپ کو پورے کا پورا مکمل اللہ کے آگے سر کو اپنا تسلیم خم کر دینا ہے، یا پھر اس کی باتیں سننی ہے، اس کی بادشاہت کے بارے میں پڑھنا ہے، سب کچھ دیکھنا ہے، اور پھر جانوروں کی طرح نہ دیکھا نہ سنا نہ کسی بات پر غور کیا اور آگے بڑھ جانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے. ان میں سے جو راستہ چاہو تم اختیار کرو، اچھا کرو گے تو اس کا اجر اس کے حساب سے ملے گا، نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اجر بتا دیا ہے. تو یہ اختیار اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اس اختیار کو جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اللہ کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں صرف کر دیں. پھر اپنا تعارف اور کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. موت اور زندگی کا جو ایجاد کرنا ہے وہ کیا وجہ تھی؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. کیا بتایا زندگی کا مقصد؟ کیا زندگی کا مقصد ہے؟ آسان عمل اکٹھے کرنا. آسان عمل کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ آسان عمل کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی کام ہو اس میں نیت بھی ہماری درست ہو اور وہ عمل ہمارے سنت سے ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور پھر سنت کے مطابق ہو کہ جیسے کیا تھا ہم اس کو ویسے ہی ادا کریں، وہ آسان عمل ہوگا. اور دوسری بات یہاں پر کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ مجھے تمہاری کوانٹٹی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوالٹی ورک چاہیے ہے. تو کوالٹی کا کام ہو، تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہے، بجائے کہ زیادہ ہو اور اس کی کوئی کوالٹی نہ ہو. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین جو اعمال ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ عمل صالح جو ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے، کاؤنٹ ہوتے ہیں. حدیث کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ بہترین وہ لوگ وہ ہیں جن کو اللہ نے لمبی زندگی دی اور پھر انہوں نے بہترین اعمال کیے. اسی طرح سے بہترین جو عمل ہوتا ہے یا یعنی کوالٹی کے بارے میں جو ہم نے بات کی تھی کہ کوانٹٹی نہیں ہے، لیکن کوالٹی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک شخص نے بہترین وضو کیا اور پھر اس سے بہترین نماز ادا کی تو اس کے پچھلے تمام وہ جو نماز ہوتی ہے اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، بشرطیہ کہ اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو. ٹھیک ہے. اور ایک اور باقی ہم جب بہت ساری چیزوں کو اور حدیثوں کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو علماء بتاتے ہیں کہ ہمارا جو حسن ہے وہ عبادات میں اللہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، جو ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ بہترین خشوع کے ساتھ، یہ اس بات کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس نیتوں کے ساتھ یہ اپنے دماغ میں رکھتے ہوئے ہم نے کوئی کام کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات میں بھی حسن ہونا چاہیے. اور معاملات میں حسن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے کسی کو کوئی چیز لوٹانی ہو تو اس سے بہتر لوٹائے جو اس سے لی گئی تھی. یعنی کہ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے یا کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو ہم اس کی توقع سے زیادہ بڑھ کر اس کو دیں. یعنی ہمارے جو دینے کا جو پیمانہ ہے یا جو ہمارا درجن ہونا چاہیے دینے کا، وہ 13 کا ہونا چاہیے. تو یہ معاملات میں حسن ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں
جو کہ اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کون ہے کہ وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے، جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف ایک کے بعد دوسری چیز کے ساتھ کراتے چلے جا رہے ہیں اور بتاتے چلے جا رہے ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک کا کوئی سائنسدان بھی کبھی بھی یہ نہ کہہ سکا کہ اس کو اس نظام میں یہ جو پورا قائم ہے، تمام سیارے، تمام ستارے، جتنی اس کی ریسرچ ہو رہی ہے، جتنی اس کی عقل ہے، جتنا وہ اس کائنات کو ایکسپلور کر رہا ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں اس نظام میں کوئی کمی نظر آتی ہے، بلکہ سب حیران ہو کر کہتے، مطلب جن کی بھی کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں واو یہ ایسے ہے، تو اس کا جو دوسرا اس کا جو ساتھ ہی اس کے ساتھ جو اس کو پورا کرنے والا دوسرا کمپلیمنٹری فیکٹر ہے وہ اس قدر خوبصورت ہے کہ انسان کے منہ سے سبحان اللہ اگر مسلمان ہے تو اس کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ نہیں نکلتے، کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی بے ربطی اللہ کی کسی تخلیق میں نظر ہی نہیں آتی۔ اور خالی ہم اتنی بڑی کائنات کے اس میں کیوں جائیں، ہم اپنے انسان صرف اپنی ہی تخلیق میں اگر دیکھیں تو اپنی تخلیق میں اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو آنکھیں بالکل اسی جگہ پر ہے جہاں پر ہونی چاہیے تھیں، ناک جہاں پر ہے اس کو وہیں ہی ہونا چاہیے تھا، کانوں کی جگہ، مطلب انسان کسی بھی اپنے عضو کو دیکھے کہ اللہ نے اسے بنایا ہے تو کس قدر خوبصورتی سے بنایا ہے کہ کسی بھی چیز میں کوئی بے ربطی نظر آتی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ایسی ہے کہ کسی بھی اللہ کی تخلیق میں ہمیں کہیں بھی بے ربطی نظر نہ آئے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں، پھر چیلنج کر رہے ہیں، پھر پلٹ کے دیکھو کہ کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ کا دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا۔ ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑ کی ہولناک آواز سنیں گے، جو جوش کھا رہی ہوگی، شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی۔ ہر بار جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی تمہارے پاس خبردار کرنے والا نہ آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہاں، خبردار کرنے والا آیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہ کیا اور تم بڑی ہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی جہنم کے کارندے ان سے خالی یہ نہیں پوچھنا چاہیں گے کہ تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، بلکہ ان کے بتانے کا مقصد یہ ہوگا کہ یعنی تمہارے ساتھ اس وقت تمہیں جو عذاب دیا جا رہا ہے نا، وہ تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جا رہی، تمہیں وہی مل رہا ہے جو تم کر آئے تھے۔ اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے۔ تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے، اس طرح وہ اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیں گے۔ یعنی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اپنا قصور ان کا کیا تھا؟ کہ اللہ نے ان کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی تھیں، دیکھنے کی، سننے کی، یا حصے دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے پہچاننے کے بجائے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، اور پھر انہوں نے اس گناہ کا اس وقت اعتراف کر لیا۔ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے خوف سے جو روتا ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو نہیں ڈالیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ 7 قسم کے جو لوگ تھے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں سے ایک وہ ہوں گے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کریں اور آنسو بہائیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے تھا کہ ایک شخص تھا جب وہ مرنے لگا تو اس کو ڈر ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، تو اس نے ڈر کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری باڈی کو جلا دینا، اور میری باڈی کو جلا کر پہاڑوں میں، پانی میں، ہر جگہ ہوا میں اس کو بکھیر دینا، اس راکھ کو۔
تو گھر والوں نے ایسے ہی کیا، لیکن اللہ کے حکم پر وہ تمام راکھ اکٹھی کر دی گئی اور اسے حاضر کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کو جب اس نے بتایا کہ اللہ میں نے صرف اور صرف آپ کے خوف سے کیا تھا، آپ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، کہ مجھے آپ سے بہت خوف آ رہا تھا تو میں نے یہ ایکشن لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کو دیکھے بغیر، یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہیں، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ پھر یہ آیت ہے، اس کو انڈرلائن کر لیجئے، یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ دیکھیں، ہم لوگ جب اپنے بچوں کے معاملے میں بات کرتے ہیں کہ میں نہیں سے جانتی، اچھی طرح جانتی ہوں، کیا کہتے ہیں ہم نے 9 مہینے ان کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ 9 مہینے کے پیٹ میں رکھنے کے بعد ہم اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم اس بچے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ وہ رب جس نے ان کی تخلیق کی ہے، جس نے میری اور آپ کی تخلیق کی ہے، ہماری ایک ایک پور کو، ہماری ایک ایک اعضاء کو باریک بینی کے ساتھ بنایا ہے، اور کہاں بنایا ہے؟ تاریک پرتوں میں، ان 3 تاریک پرتوں میں جہاں تک کوئی لائٹ تو سمجھے کوئی دور دور تک کوئی روشنی کی کوئی کرن نہیں ہے، اور کتنا مکمل بنایا اور کتنا بہترین بنایا ہے۔ تو جس طریقے سے بنایا ہے تو کیا اس کو نہیں پتا کہ اس نے کیسے ہمیں بنایا ہے؟ ہماری کتنی بڑی بھول ہوتی ہے نا، ہم یہ بات بھول جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسے بنایا ہے وہ ہمارے بارے میں بہترین طریقے سے جانتا ہے، وہ ہمارا انٹرنل ایکسٹرنل ہر چیز جانتا ہے، اور ہر چیز سے باخبر ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے دماغ سے ہمیں یہ چیز نکال دینی چاہیے کہ اگر یہ صرف یہ چیز ہم رکھتے ہیں نا کہ ہم اپنی اولاد کو اس لیے جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تو ہمیں یہ بات زیادہ اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے نا، وہ میرے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، اور وہ ہر چیز جانتا ہے، سوائے صرف میرے لیے نہیں، میرا اندر، میرا باہر، میرے دل کے اندر کیا چلتا ہے وہ بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے ہر چیز سے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر رکھا ہے، چلو اس کی چاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اس کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے۔ کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے دھسا دے، یا یکا یک یہ زمین چکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس بات سے خوف ہو کہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ آخر کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یا پھر یہ بتاؤ کہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھا چل رہا ہو زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا جو سر اٹھا کے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے نا کہ وہ شخص جو منہ اوندھا کر کے چل رہا ہو اور وہ جو سیدھا کھڑا ہو کے چل رہا ہو، اس میں اس کو اگر ہم سمجھیں نا تو ایک تو منہ اوندھا کر کے وہ انسان کے بارے میں مثال دی ہے جو حق سے اس نے اپنا راستہ موڑ لیا تو وہ اب سیدھا نہیں چل سکتا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے نا وہ جانوروں کی طرح ہے، کیونکہ جانور اپنا سر نیچے کر کے اور پیٹ پر چل رہے ہوتے ہیں، یعنی جو انسان نہ ہو بلکہ حیوانوں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، تو اس میں اور وہ شخص جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے، صحیح راستے پر چلنے والا ہے جانوروں کی طرح زندگی گزار کے، یا پھر وہ ہے جس نے اپنے راستے کو صحیح سے چنا اور سیدھی ہموار سڑک ہے اس کے اوپر چل رہا ہے۔ تو یہاں پر جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے نا وہ کیا بتائی ہے؟ اصل بات ہے کہ زندگی کا جو مقصد تھا نا، جو پہلے بتایا تھا کہ زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ بتایا ہے، ٹرائل بتایا ہے، تو یہاں پر رضائے الہی جو ہے وہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور پھر اللہ کے دین کی اقامت۔
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو سننے دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ یہاں پر نا، بلکہ یہاں پر بھی اور تمام جگہوں پر پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نا بار بار جو ریپیٹڈلی ایک بات کہی ہے نا، وہ کیا کہی تھی کہ سننے اور دیکھنے کی طاقتیں اور سوچنے کے لیے دل دیا ہے۔ تو اس سے ایک اور بات جو مجھے سمجھ میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کا ایک رول ہے کہ اس رول کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کر جب تک وہ خود اس سٹیج تک نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی معلومات خود اکٹھی کرے یا ان کے اوپر ریسرچ کرے، تو وہ صرف جو بھی اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ صرف سن کے لے رہا ہوتا ہے۔ اس کو بڑوں سے کیا ملا، اس کو اس کے ماں باپ نے کیا بتایا، یا اس کے آس پاس لوگ کیا باتیں کرتے ہیں، تو جتنی بھی انفارمیشن آتی ہے وہ اس کو سننے کے لیے آتی ہے۔ پھر اس کے بعد حقیقت کی آنکھ سے وہ مشاہدہ کرتا ہے، اور پھر اینڈ میں کیا آتا ہے کہ وہ اینڈ میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہے اپنے عقل کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہمیں بار بار بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں اگر یہ والی نعمتیں دی ہیں، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور پھر سوچنے کے لیے دل، تو تم نے ان سے کیا فائدہ اٹھایا؟ تم نے ان کا بہترین استعمال کیا جو کرنے کا حق تھا، یا ان کا استعمال بالکل اس طرح سے جیسے جانور کرتے ہیں اس طرح سے کر کے اور تم ناشکرے ہی رہے؟ اللہ ہم کو بہترین شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان سے کہو کون سا وعدہ پوچھ رہے ہیں؟ قیامت کا وعدہ پوچھ رہے ہیں۔ کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے ہو۔ ان سے کہو تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو اس دردناک عذاب سے کون بچارے گا؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، ہم اس پر ایمان لائے، اسی پہ ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ ان سے کہو تم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے تم جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں لا کر دے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو ان تمام پوری سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، اور ساتھ میں پھر اس بات کا ہم لوگوں کو جگانے کے لیے یہ آیتیں آئی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کے سبب جو ہم کرتے ہیں، جو صبح سے شام تک ہم سے ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، ہم استغفار کرتے ہیں پھر ہم سے گناہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں کی پاداش میں ہمارا رزق روک لیں یا خاص طور پہ پانی روک لیں، تو کبھی سوچا ہے کہ یہ پانی اور یہ رزق ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ اللہ ہے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا بہترین شکر گزار بندہ بنا لے۔ تو یہ جو سورہ ہم نے پڑھی ہے نا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ اس نے عذاب قبر سے بچانا ہے، ہم نے نا اپنی اندر اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اور محاسبہ کیسے کرنا ہے؟ اپنے آپ کو خود جج کرنا ہے، خود دیکھنا ہے۔ اب تو دیکھیں ہمارا آج 29 جز چل رہا ہے، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئندہ ہمارا 29 شروع ہو گیا ہے، آئندہ 2 دن میں انشاءاللہ ہماری قرآن کی تکمیل جو ہم نے شروع کی تھی دورہ قرآن وہ ہو جائے گی۔ تو ہم نے قرآن کو پورا ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، کوشش کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، تو اپنے آپ کو انالائز کریں، اپنے آپ کو خود محاسبہ کریں، اور ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے دیکھنا یہ کہ ہمیں کون سی اچھی عادتیں پیدا ہوئی ہیں، یا یہ کہ ہم نے کون سی اپنی بری باتیں ہیں جو اس قرآن کو اس دورہ قرآن میں پڑھنے کے بعد ہم نے ان کاموں کو چھوڑ دیا ہے، یا کون سے وہ کام ہیں جن کے اوپر ہم ورک کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا جائزہ لینا ہے، اس میں کتنی بہتری آئی ہے، کتنی امپرومنٹ ہم نے کی ہے۔ پھر جو ہم نے روزے رکھے ہیں ان میں سے ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے بغیر شرعی عذر کے کوئی روزہ چھوڑا ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چیزیں دیکھنے کی ہیں، یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو محاسبہ کرنا ہے کہ اس قرآن کے یعنی دورہ قرآن سے ہمارے اندر کوئی چینج پیدا ہوا ہے، کوئی تبدیلی آئی ہے،
کیا اللہ کے ذکر میں ہم نے اتنی دفعہ پڑھا ہے اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر، بلکہ آئندہ ان تمام صورتوں میں تو اللہ کا ذکر اور اللہ کی تسبیح کے لیے بار بار تکرار کے ساتھ بات آئے گی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنا، یا 24 گھنٹوں میں ہم کتنا ٹائم اپنی جو زبان ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتے ہیں. ٹھیک. اور پھر جو اہم جو چیز تھی روزے کے حوالے سے، کہ روزے کا اصل کام کیا تھا کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تو کس حد تک ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا ہے، ہم سب نے خود ہی اپنے اون جائزہ لینا ہے. اور اگر وہاں جہاں یہ پتہ چلے کہ ہمارے اندر امپرومنٹ اللہ کی رحمت کے ساتھ آئی ہے، اس پر ہم شکر ادا کریں، کیونکہ ہمارا کوئی عمل بھی ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا نیک عمل. اور کسی بھی برائی سے اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک اللہ ہمیں توفیق نہ دے اور اللہ ہمیں بچا نہ لے. تو ان نیک اعمال پر جو ہم نے شروع کیے ہیں، اللہ ہمیں اسے کنسسٹنسی کے ساتھ کنٹینیوس کرواتا رہے انشاءاللہ نیکسٹ رمضان تک بھی اور زندگی بھر. اور جن برے اعمال کو چھوڑا ہے، جن بری عادتوں کو چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہم سے بچا کے رکھے. تو اس پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. آمین. اگلی سورہ پڑھتے ہیں، سورہ قلم. یہ بھی مکی سورہ ہے. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز سے جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں. تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، اور یقیناً تمہارے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نا 4 چیزیں اپنے ہاتھ سے پیدا کی تھیں، جن میں سے ایک قلم ہے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر اس بات کی اپنی بات کو قسم کھا رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ مجنون نہیں ہیں، بلکہ جو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا ہے اور جو رسالت آپ کو دی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ایسا سلسلہ شروع کر دیا ہے جو کہ صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ یہ نبوت، یہ رسالت، یہ تمام اللہ کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اور ہمارے بعد بھی جب تک رہتی دنیا تک اللہ کا حکم ہے اور اسلام قائم ہوگا، نافذ رہے گا. اور جو لوگ جو نیک اعمال کر رہے ہوں گے، یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی پہنچاتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی ختم نہ ہونے والا جو سلسلہ ہے اجر کا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہے ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم اخلاق کے بہترین یا بڑے مرتبے پر فائز ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی جو تعریف حضرت عائشہ نے کی ہے نا، وہ کہتی تھیں کہ قرآن آپ کا اخلاق ہے. ایک اور روایت سے وہ بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم کو نہیں مارا، کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا. جہاد فی سبیل اللہ کے سوا آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، اپنی ذات کے لیے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی، کوئی انتقام نہیں دیا. اللہ کی یعنی صرف اور صرف کہاں پر لیا، جب کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا، تو آپ نے اللہ کی خاطر اس کا بدلہ لیا. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ 2 کاموں میں سے ایک کا انتخاب اگر آپ کو کرنا ہوتا تھا تو آپ آسان ترین کام کو پسند فرماتے تھے، الا یہ کہ وہ گناہ ہو، اور اگر وہ کام گناہ والا ہوتا تھا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے. اور پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حضرت انس کے بارے میں، حضرت انس سے نے جب ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال گزارے، ان کی خدمت کی، لیکن انہوں نے کبھی بھی میری کسی بات پر اف نہیں کیا، اور یہ بھی کبھی نہ فرمایا کہ تو نے کیوں نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے اخلاق تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بہترین اپنے نبی کی طرح کا اخلاق والا بنا دے. آمین ثم آمین. عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے. تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو راہ راست پر ہیں. لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ. یہ کہتے ہیں کہ یہ آیا تھا جس کے بارے میں جھٹلانے والوں کے بارے میں آیا تھا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیتیں آئی تھیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں مداحنت کرو تو یہ بھی مداحنت کریں،
ہرگز نہ دبو ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے. ہاں یہ والا جو شخص قسمیں کھانے والا تھا, جھٹلانے والا تھا, یہ شخص ولید بن مغیرہ تھا. بے وقت آدمی ہے, تانے دیتا ہے, چغلیاں کھاتا پھرتا ہے, بھلائی سے روکتا ہے, ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے. یہ سخت بدعمال ہے, جفاکار ہے, اور ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے. اس بنا پر کہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے. اس کو اللہ نے 10 بیٹے بھی دیے ہوئے تھے. جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ اگلے وقتوں کے افسانے ہیں, ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. یہ ولید بن مغیرہ ایک شخص تھا, اور اس کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے. اور ساتھ ہی اوور آل مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک طرف تو یہ بتایا کہ تم اخلاق کے بہترین درجے پر, بڑے مرتبے پر فائز ہو, اور ساتھ میں بتایا اس سورہ میں کہ دشمن کے جو بد اخلاقی ہے وہ اس کی تفصیل کیا ہے, یعنی دشمنوں کے اخلاق کیا ہیں. اور ساتھ ہی جو مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے بہت قسمیں کھاتا ہے. تو ایک تو اس شخص کے بارے میں خاص طور پہ بات ہوئی ہے جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ ہے, اور دوسرا یہ کہ ہر اس جھوٹے شخص کے لیے, ہر اس جھوٹے آدمی کے لیے جو بار بار اپنی قسمیں کھا کر یقین دلا رہا ہوتا ہے اور وہ دشمن خدا ہے, تو ان کے اندر یہ والی خصوصیات ہوتی ہیں. ہماری آیات جب اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے وقتوں کے افسانے ہیں, ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح کی آزمائش میں ڈالا جس طرح سے ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا, جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور باغ کے پھل توڑیں گے, اور کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے, یعنی کہ اللہ کی تعریف بیان نہیں کی, اللہ کا کوئی ذکر نہیں کیا, اور انشاءاللہ نہیں کہا. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی. اس کا حال ایسا ہو گیا کہ جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا, اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چل نکلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آئے, اور نہ وہ کچھ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. دیکھیں جو لکھا ہے نا, آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں نہ آنے پائے, تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انسانی کردار کی پستی کی نشانی ہے کہ وہ مسکین کو دھتکارتا ہے یا ان سے جان چھڑا رہا ہوتا ہے. پر جب وہ باغ میں پہنچے تو کیا ہوا کہ جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں. نہیں, بلکہ ہم محروم رہ گئے ہیں. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا, میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. یعنی انہی بھائیوں میں سے ایک جو بھائی تھا یا جو بھی شخص تھا ان میں سے, اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم جو ہو پھل توڑنے کی تو بات کر رہے ہو, تم اس میں اللہ کو بھول گئے ہو, تم نے انشاءاللہ نہیں کہا. لیکن انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی. پھر جب وہ مسکینوں کو کچھ نہ دینے کا فیصلہ کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اس کو نصیحت کی تھی کہ اللہ کو یاد کرو اور اپنی بری نیتوں سے باز آ جاؤ, لیکن اس کے باوجود جو تھے وہ اپنی نیتوں کے اوپر جمے رہے تھے. تو ہوا یہ کہ جیسے ہی انہوں نے یہ ساری کنڈیشن دیکھی, یہ حالت دیکھی اپنے باغ کی, تو فوراً سے پکار اٹھے کہ پاک ہے ہمارا رب, واقعی ہم گناہ گار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر انہوں نے کہا, افسوس ہمارے حال پر, بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. کیا سمجھ میں آتا ہے اس واقعے سے؟ سب سے اہم بات کیا تھی؟ نمبر 1, حالانکہ انہوں نے تبھی نیت ہی کی تھی کہ ہم مسکین کو لفٹ نہیں کرائیں گے یا مسکین کو آنے نہیں دیں گے یا مسکین کو دھتکار دیں گے, لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ کو ان کی بات پسند نہیں آئی, اور ابھی انہوں نے وہ کام کیا نہیں تھا, لیکن ان کی اس نیت کے اوپر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی باغ کی حالت دیکھی تو کیا ہوا, ان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. غلطی کا احساس ہوا تو اپنے رب کی طرف پلٹ کر واپس آ گئے, اور نہ صرف واپس آئے بلکہ انہوں نے پھر اپنے رب سے دوبارہ یعنی معافی کے بعد گمان اچھا کیا
کہ ہم نے معافی مانگ لی ہے, ہم اللہ کی طرف پلٹ کر آ گئے ہیں, تو اللہ نے چاہا تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا. تو مومن جو ہے اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے, یہ نہیں ہے کہ مسلمان اور مومنین سے غلطی نہیں ہوگی, غلطی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں کو, جیسے ہی غلطی ہم سے ہو, کوئی گناہ ہو جائے, اللہ ہمیں احساس کرانے والا بن جائے کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم نے غلط کام کیا تھا, اور جیسے ہی احساس ہو واپس سے اللہ کی طرف پلٹ کر آ جانا ہے. مایوس نہیں ہونا کہ اب اس کے بعد اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا, یا یہ کہ اب ہم اللہ کی دامن رحمت سے بالکل مایوس ہو جائیں اپنے اس گناہ کے بعد. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ اپنی رحمت کے ساتھ انسان جتنی بار گناہ کرتا ہے اللہ اس کو اتنی بار ہی معاف کر دیتے ہیں. تو یہاں پر جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت سے, اللہ کی مغفرت سے مایوس بالکل نہیں ہونا, اور امید رکھنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں اس سے بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے. ایسا ہوتا ہے عذاب, اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. کاش یہ لوگ جانتے. یقیناً خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو؟ یا پھر تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیما ثابت ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ. ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے, یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک جنہوں نے اس بات کا ذمہ لیا ہو. یہ بات ہے تو لائے اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. جس روز سخت وقت آ پڑے گا, وقت آ پڑے گا کہ جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ یوم یکشف عن ساقین, کہ جس روز پنڈلی کھولی جائے گی. مفسرین کہتے ہیں, صحابہ اور تابعین کی جماعت کہتی ہے کہ یہ جو الفاظ تھے یہ ہمارے یہاں محاورے کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے, اور اس کا مطلب یعنی کب کیے جاتے تھے, جب بہت زیادہ سخت وقت آ جاتا تھا تو اس کو کشف ایک ساق سے تعبیر کیا جاتا تھا. جس روز سخت وقت آ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی. جب یہ صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا, یہ انکار کیا کرتے تھے. استغفر اللہ العظیم. یعنی وہ لوگ جو کہ دنیا میں سجدے نہیں کیا کرتے, یا جنہوں نے دنیا میں دکھاوے کے سجدے کیے, یا منافق, قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور سجدہ نہ کر سکیں گے. اور ان کی حالت کیا ہوگی کہ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور ذلت ان کے اوپر چھا رہی ہوگی. یا اللہ ہم سب کو معاف کرنا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا پروردگار. بس اے نبی تم اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو. ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں, میری چال بڑی زبردست ہے. کیا تم ان سے کوئی اجر طلب کر رہی ہو, یا یہ چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہی ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہی ہیں؟ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو, اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جانا. جب اس نے پکارا تھا وہ غم سے بھرا ہوا تھا. اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. آخرکار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اور اپنے صالح بندوں میں شامل کر لیا. اچھا, یہ جو 2 آیتیں ہیں آخر کی, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ نظر بد کے لیے بھی, نظر بد کا علاج بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ جب کافر لوگ کلام نصیحت یعنی قرآن سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے. یعنی کہ جو نظر بد ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ برحق ہے, اور کہ یعنی وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے, اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے, حالانکہ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے بہترین علم نافع عطا فرمائے, ہمارے عمل میں اتار دے, اور ہمارے لیے ہمارے حق میں حجت بنا دے. آمین.